نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ جل جلالہ و عظم والہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر اس وقت کروڑوں انسان ایسے ہیں جو بغیر ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں ان کی موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وہ عظیم نعمت اللہ پاک نے مسلمان کو عطا فرمائی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر دوسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس امت کی قرآن پاک میں پہلی فضیلت یہ بتائی کہ رسول تمہارا نگران ہے اور تم سارے انسانوں کے نگران ہو۔ یعنی ہم اندازہ کر لیں، یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے کہ اے ایمان والوں، ان ایمان والوں میں حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور اب 14ویں صدی کے مسلمان بھی شامل ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا لقب ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہے اے میرے پیارے بیٹے، علماء فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں یہی خطاب ہے اللہ پاک کا ایمان والوں کے ساتھ۔ اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے، حالانکہ بندے تو سب ہیں، سب برابر ہیں، سب انسان ہیں، لیکن جو ایمان لے کر آئے بار بار ان سے خطاب ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے۔ تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، تعلیم دی ہیں، اس میں ایک دعا یہ فرمائی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ہر وقت میرے ساتھ چپکا رہے، جدا نہ ہو۔ اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا یلفد، اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان مجھے شک میں نہ ڈالے۔ ہوگا یا نہیں؟ قیامت ہے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ جنت ہے یا نہیں؟ قبر ہے یا نہیں؟ قبر کے انعامات ہے یا نہیں؟ نماز پر ملے گا یا نہیں؟ اعمال پر ملے گا یا نہیں؟ اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مجھے شک سے نہ ڈالے، اور وہ نعمت اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جو مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ آدمی سے نعمت ان کے گناہوں کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کے بارے میں اتنی بدگمانی، تھوڑی سی بدگمانی، میرے دل کے اندر ان کے بارے میں تھوڑا برا خیال پیدا ہوا، اظہار نہیں کیا، صرف برا خیال پیدا ہوا۔ فرمایا 5 مہینے تک اللہ پاک نے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ یہ آدمی فجر کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے، یہ آدمی تہجد سے جب معلوم ہو جاتا ہے، روزانہ تلاوت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وجہ سے وہ کسی نہ کسی گناہ کے سبب وہ آدمی سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے موت کے وقت آدمی ایمان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کی وجہ سے، مسواک ایک عمل ہے جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن فرمایا موت کے وقت اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہر عمل کے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اس وقت گروہ
نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ پاک نے وہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہمیں نگرانی دی گئی، ہمیں نگہبان بنایا گیا۔ نگہبان کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں نگرانی کہتے ہیں۔ نگرانی کے معنی یہ ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ ہے اور اندر کی چیز باہر نہ نکلے، یہ نگران جو ہوتا ہے، باہر کی چیز اندر، غلط باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو اور اندر کی چیز باہر نہ نکلے۔ یہ قلب، دل جو ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز اندر داخل نہ ہو۔ صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، سارے دنیا کے انسانوں کے قلوب کی فکر کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے دل، آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے، سارا بدن درست ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا وہ اگر غلط ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ خبردار، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے دل اثر لیتا ہے، کان جو سنتا ہے دل اثر لیتا ہے، زبان جو بولتی ہے دل اثر لیتا ہے، دماغ جو سوچتا ہے دل اثر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے میں اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں کہ اللہ کا غیر اس کے اندر گھسنے نہ پائے۔ جیسے آدمی اپنے جیب کی حفاظت کرتا ہے کہ میری جیب نہ کٹے، میرے گھر کے اندر کوئی غیر داخل نہ ہو، اس طریقے سے دل کے اندر کوئی غیر داخل نہ ہو۔ اس لیے نفی پہلے ہے اور اس بات بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے، جہاں سے جو نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ الا اللہ حقیقت ہے، سب اللہ کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے کرتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حفاظت کی۔ قرآن پاک کے سب سے زیادہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کی۔ سارا ملک لگا ہوا ہے، ساری طاقت لگی ہوئی ہے، سارا پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور ایک طرف فیصلہ اللہ پاک کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر رہیں گے۔ ماں کے دل میں اللہ پاک نے الہام، ماں کے دل میں نبی پر جو بات اترتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اور کسی نیک آدمی ہو یا نیک مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں جو اگر اچھی بات آتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ اس سے مجھے بات یاد آ گئی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں تاکہ یہ ایمان لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، اگر تم ایمان لے آئے تو میں ایک تمہیں تحفہ دوں گا۔ وہ ایمان لے کر آئے۔ ہمارے نزدیک تحفہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے حسین، میں تمہیں اس بات کا تحفہ دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ ایسی بات میرے دل میں ڈال دے جو مجھے ٹھیک چلائے، میری نگاہ ٹھیک ہو، میرے کان ٹھیک چلے سنے، میری زبان ٹھیک بولے، میرا دماغ ٹھیک سوچے، میرے ہاتھ اور پیر اور سارے اعضاء ٹھیک استعمال۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور اے اللہ میرے نفس کے شر سے میری حفاظت کر۔ یہ دعا میری تحفے کی طور تحفہ نبی کا ہے اور دیا جا رہا ہے ایک صحابی کو، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا کہ اس دعا کو پڑھ لو۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یہ دو دعاؤں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. ایک اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اور دوسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ رہے گی، اور اے وہ ذات جو سارے نظام کو قائم کرنے والی ہے. سارا نظام اللہ پاک کے ارادے سے قائم ہے. جب چاہیں گے سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے. یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، جس میں موت نہیں ہے، جس میں اونگ نہیں ہے. آیت الکرسی میں اللہ پاک کی 10 صفات بیان کی گئی آیت الکرسی میں، اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو اس کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے، مرتے ہی وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا جو آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا. آیت الکرسی میں حفاظت ہے، آیت الکرسی میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جس کی نگہبانی ہمارے ذمے کی گئی، جو اب تک ایمان نہیں لائے. سب سے پہلی چیز جو نبیوں نے محنت کی جس چیز پہ، وہ انسان کا دل ہے. دیکھیں جتنے کارخانے ہیں، کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں. زمینداری کی محنت سے غلہ نکلتا ہے، پھل اور اناج نکل آتا ہے. صنعت کاری کی محنت سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. لیکن دل پر ایمان کی محنت کرنے سے ہدایت وجود میں آتی ہے. جب ہدایت وجود میں آتی ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو حالات درست ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اعمال خراب ہو اور حالات درست ہو، یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے حکمران یہ تمہارے اعمال ہیں. جس امت میں سے ہمیں پیدا کیا گیا، یہ کتنی بڑی عظیم امت ہے. اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلی جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ نبی تمہارا نگران ہے اور تم سارے انسانوں کے نگران. اللہ کا غیر اندر گھسنے نہ پائے. آدمی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا، محنت کرتا ہے تو پیسے آتے ہیں، اور پیسوں سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور چیزوں سے اس کو حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. نفی نہیں ہے اس کی، کسی سبب کی تبلیغ کے اندر نفی نہیں کی جا رہی. بھائی محنت سے دیکھیں، آدمی کی محنت سے اللہ چاہیں گے، اللہ پاک چاہیں گے تو حالات بنے گے. اللہ تعالیٰ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے 3 بڑے نام، ایک قادر، ایک رب. بار بار الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا اسی سے ہے اور انتہا بھی اسی پر ہے. قل اعوذ برب الناس. اس کی مشق کرائی گئی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا لک الحمد. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو آدمی کے ساری چیزوں سے بھی واقف ہو، اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو رزق بھی پہنچائے، اور انتہا تک اس کے معاملات کو بھی دیکھے، اس کے معاملات کو بھی ٹھیک کرے.
یہ ایمان سیکھنا بھی ہے اور اس ایمان کو پھیلانا بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب ایمان کو سیکھا تو اس کو پھیلایا. اور کیسے پھیلایا؟ حق ادا کیا، پوری دنیا کے اندر پہنچے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کی قبریں وہ حجاز مقدس میں ہیں، باقی 1,14,000 صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی. ہمارا سمرقند جانا ہوا، قسم بن نبار ان کی قبر سمرقند میں. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں کی قبریں مختلف جگہوں پر ہیں. جو میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کی قبر جا کے استنبول میں بنی. روسی ترکمانستان میں 2 بڑے صحابہ کی قبریں ہیں، عمرو بن حکم کی اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی قبر پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تعلیم اور تبلیغ کے لیے یہاں پر بھیجا. کام کرتے کرتے اپنی قبر بھی بنا لی. تو یہاں میرے محترم بھائیو دوستو، ہم جو جمع ہوتے ہیں ایک کام کی فکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہمارا مقصد نبی والا مقصد بنے، ہمارا غم نبی والا غم بنے، اور ہماری نیت نبی والی نیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے آگے تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ کا دائرہ نبوت وہ پوری دنیا قیامت تک آنے والے انسان ہے. اور اسی طرح یہ امت بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو 5 بڑی دعائیں. کتنی دعائیں کی بھائی؟ 5 بڑی دعائیں. اور ہر دعا میں ربنا ہے، ربنا ربنا وجعلنا امة مسلمة لك مسلمين لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ اس گھر کو عمل کا گہوارہ بنا، اور اے اللہ ان لوگوں کو پھل کھلا، یہاں والوں کو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا ربنا ربنا. اتنے بڑے نبی ہیں اور اللہ پاک کو رب کو پکار رہے ہیں. ایوب علیہ السلام رب کو پکار رہے ہیں، رب انی مسنی الضر. اے اللہ بہت تکلیف پہنچی مجھے، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کی. یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو آدمی تکلیف میں ہو اس دعا کو مانگے گا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکر سے نجات دی. طاقت فرعون کے پاس ہے، لشکر فرعون کے پاس ہے، مال اور پیسہ فرعون کے پاس ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون ایک جملہ کہا، بڑا خطرناک جملہ کہا کبر کے اندر آ کر. کبر کے اندر آ کر کہا دیکھو میں اچھا ہوں یا یہ اچھا ہے، یہ تو فقیر مسکین آدمی ہے. اور دیکھو یہ مصر جو ہے یہ میرا ہے یا نہیں، اور اس کی نہریں دیکھے میرے ارادے سے چلتی ہیں. اللہ پاک کی غیرت جوش کے اندر آئی. اللہ پاک دکھا رہے ہیں
علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ تم ہمیں اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، ہم سے واسطہ مت رکھو، یعنی اگر تم کفر کی حالت میں ہو تو کفر کی حالت میں رہو، لیکن نبی کا مقابلہ، دعوت کا مقابلہ مت کرو۔ جو دعوت کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ دعوت نبی کا کام ہے، تعلیم اور تعلم نبی کا کام ہے، ذکر و عبادت، دعا، نماز یہ نبی کا کام ہے، اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ تو فرعون نہ مانا۔ فرعون کے جو مشیر تھے دو بڑے، حامان اور قارون، انہوں نے ان کو اور اکسایا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب آدمی کے اندر دین نہ ہو اور وہ کسی بڑے منصب پر ہو تو وہ آدھا پاگل ہوتا ہے، اور اس کے مشیر اس کو پورا پاگل بناتے ہیں، کسی بھی عہدے پر ہو، دین اس میں نہ ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک درندہ جب جانوروں کے اندر گھستا ہے تو ایک پر وار کرتا ہے اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن انسان میں دین نہ ہو تو اس میں ایسی درندگی آتی ہے، وہ ہزاروں کو قتل کرتا ہے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے بنی ہے، اسی انسان کے لیے احکامات آئے ہیں۔ دیکھیں، یہ آج سونے کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے، چیزوں کی قیمت ہے، انسان ہے تو ہے، انسان نہ ہو سونے کی کیا قیمت ہوتی، پیسے کی کیا قیمت ہوتی؟ یہ سورج کس کام کا ہو، یہ چاند کس کام کا؟ اس لیے اس کے آنے سے پہلے جمعے کے دن اس کو پیدا کیے گئے، اور جمعے سے پہلے ساری چیزیں پیدا کی گئی، زمین اور آسمان جمعے سے پہلے پیدا کیے گئے، یہ پہاڑ اور سمندر جمعے سے پہلے پیدا کیے گئے، یہ سارا نظام جمعے سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی عظمت بتلائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں اللہ پاک نے سکھائی، ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں کی خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے علم کے ذریعے سکھائی۔ تو سب سے پہلی محنت وہ ایمان کی، جو کرنے والی ذات ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور ہو رہا ہے اسی ذات سے۔ سارے نبیوں کے واقعات دیکھیں، دعوت جو ہے سارا قرآن دعوت ہے، پورا قرآن دعوت ہے۔ دعوت کے ذریعے حق پھیلتا ہے، دعوت کے ذریعے باطل مٹتا ہے، دعوت کے ذریعے ایمان بنتا ہے، دعوت کے ذریعے ایمان پھیلے گا، دعوت کے ساتھ نقل و حرکت۔ دعوت ہے لیکن اگر نقل و حرکت نہ ہو تو پھر یہ ایمان محدود رہے گا، دعوت کے ساتھ نقل و حرکت۔ اللہ پاک نے ایسی بہترین چیز، بہترین عمل ہمیں بتلایا کہ پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا باطل کا داعی شیطان ہے، اور حق کے بڑے داعی انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد علماء کرام ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پوری امت ہے۔
بہت بڑے عالم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. بھائی سارے ساتھی متوجہ ہیں. اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا. یہ قرآن ہدی للناس ہے اور نبی کافۃ للناس ہے. اللہ پاک نے اپنا تعارف فرمایا الہ الناس رب الناس، اور اس امت کو خطاب دیا، اس امت کو مخاطب کیا اخرجت للناس. کتنا بڑا شرف عطا فرمایا. یہ امت نکالی گئی ہے کس کام کے لیے؟ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے. تمہارا وزیر، تمہارا فقیر، تمہارا امیر، تمہارا مزدور، تمہارا چپراسی، تمہارا ڈاکٹر، تمہارا انجینئر، تمہاری عورت، تمہارا مرد، تمہارے غریب، تمہارے امیر، سب نکالے گئے. کس کام کے لیے؟ کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. اور فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر مقدر ہو چکی تھی. اللہ کو معلوم کہ بہترین امت آنے والی، اور اس کی خبر بعض نبیوں کو دی گئی کہ یہ امت آنے والی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک امت آئے گی جس کو ہم اپنے علم سے علم دیں گے اور اپنے حلم سے یعنی بردباری سے حلم، اپنے حلم میں سے حلم دیں گے اور اپنے علم میں سے علم دیں گے. اور یہ امت نوازی جائے گی. یہ امت جب اوپر چڑھے گی اللہ اکبر کہے گی اور نیچے اترے گی سبحان اللہ کہے گی. اس امت کو وہ فرائض دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے گئے. اس امت کو وہ نوافل دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے گئے. قیامت کے دن یہ امت وہ اللہ پاک کی ہم نشین ہوگی اور دنیا میں یہ امت اللہ پاک کی جانشین ہوگی. لیکن کب؟ یہ امت جب اپنے کام پر. دکاندار کس کو کہتے ہیں؟ جو دکان پہ جان مال لگائے. زمیندار کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین پہ مال جان لگائے. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو طب پر اپنے مال اور جان کو لگائے، اپنی صلاحیتوں کو لگائے، اپنی فکر کو لگائے. دکاندار عجیب ہے کہ دکان کو وقف نہ دے، وہ زمیندار عجیب ہے زمین کو وقف نہ دے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس امت پر علوم اور معرفت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. علوم اور معرفت کے. اور اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر، اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان، عمل اور تقویٰ اس کی شاخیں سرسبز و شاداب. یہ گھر کی قربانی پر ایمان و عمل تقویٰ کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوگی. یہ سیروزہ قربانی ہے. بھائی آپس میں باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا. یہ چلہ قربانی ہے. یہ 7 مہینے سال قربانی ہے. مفتی زہر العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا ہر قسم سے نکلو اور ہر ایک کے ساتھ نکلنا سیکھو. ہر ایک کے ساتھ نکلنا سیکھو. اپنی حیثیت مت بناؤ. ہر ایک کے ساتھ نکلنا سیکھو اور ہر وقت نکلنا سیکھو اور ہر حال میں نکلنا سیکھو. فرماتے میرے بات یہ سمجھ میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ہر حال میں نکلنا سیکھو،
فرمایا ایک دفعہ ایک جماعت نکل رہی تھی، ایک صاحب آئے اور حضرت کے کان میں کچھ بات کی، جماعت رخصت ہو رہی تھی، چلے گئے۔ میں نے حضرت سے اکیلے میں بے تکلف تھا حضرت سے، میں نے کہا حضرت ایک صاحب کچھ آپ کے کان میں کہہ گئے، تو کیا بات کہی انہوں نے؟ کہا یہ شخص جماعت کے امیر تھے اور یہ مجھے کہہ گیا کہ ابھی میرے بیٹے، مجھے خبر ملی میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور میں جماعت میں جا رہا ہوں، حضرت میرے بیٹے کی تجہیز و تکفین کا آپ انتظام کریں۔ ہر حال میں نکلو، حالات آتے ہیں، موافق حالات میں بھی نکلو، غیر موافق حالات میں بھی نکلو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قمری مہینے کے لحاظ رکھ کر، قمری مہینے کا حساب کر کے 4 مہینے کے لیے نکلے۔ اس لیے یہ قمری مہینے آپ نے دیکھا رمضان المبارک کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، 4 مہینے قمری مہینوں کے لحاظ سے نکلو۔ کیوں؟ کبھی یہ 4 مہینے اور کے یہ گرمیوں میں آئیں گے، کبھی سردیوں میں آئیں گے، کبھی تمہارے حالات موافق ہوں گے اور کبھی ناموافق ہوں گے، کبھی تم تندرست ہوگے کبھی بیمار ہوگے، ہر حال میں نکلو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 90 سال سے عمر بڑی ہے، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ساری زندگی نکلتے رہے، اب آپ آرام فرما لیں کیونکہ آپ میزبان رسول ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کی پہلی سعادت آپ کو ملی، آپ آرام فرمائیں۔ مامور تھے اور امیر کون تھا میں اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، وہ صحابی نہیں تھے، جو امیر تھے وہ صحابی نہیں تھے۔ قسطنطنیہ کی طرف لشکر نکلا، اس جماعت کے امیر صحابی نہیں تھے اور یہ بہت بڑے صحابی تھے، امت کو سکھایا کہ چھوٹوں کے ساتھ چلنا اس کو بھی سیکھو، عمر میں چھوٹا ہے، درجے میں چھوٹا ہے، نسل میں چھوٹا ہے، قوم کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں اکرام عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، اللہ پاک کے ہاں معیار تقوی اور ایمان اور اخلاص کا ہے۔ یہ ایمان اور تقوی اور اخلاص ہی تھا، بلال کہاں پہنچے اور ابو جہل کہاں پہنچا۔ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی وہ آیت گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی کہ اللہ کے راستے میں نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، انفروا خفافا وثقالا، جس حال میں ہو نکلو۔ بقول مفتی صاحب کے ایسے نکلے پھر دوبارہ گھر میں نہیں آئے، اور جو زندہ بھی تھے ایسے نکلے پھر مکہ مکرمہ نہیں آئے۔ جتنے صحابہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے فتح مکہ کے موقع پہ سب آئے، لیکن نبی علیہ السلام کی دوستی کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ گئے، سب ان کے ساتھ چلے گئے، پھر مکہ مکرمہ میں جن گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑا ان گھروں میں دوبارہ داخل نہیں، ان گھروں کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں، زندگی میں چھوڑا اور موت کے بعد بھی چھوڑا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس جماعت کو ہم بھیجیں، جب تو ہمارا یہ چاہتے ہم یہ ہیں کہ جب تک وہاں پہ پورا دین زندہ نہ ہو اس وقت جماعت واپس نہ آئے، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر وہ وہاں کے ماحول سے متاثر نہ ہو، اس لیے ان کو ہم 2 سال اپنے ماحول میں پھر بلاتے، 2 مہینے تک پھر مقامی کام، روزانہ وقت 2 سال تک 2 گھنٹوں کی پابندی کرو، گھر اور مسجد کی تعلیم کی پابندی کرو،
مہینے کے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کی پابندی کر. حضرت نے فرمایا 3 دن سے 10 دن کر، چلے سے 3 چلے کرو، 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے کرو. اب بھی ہے. ایک ملک ہے زمبیا، 4 ساڑھے 4 گھنٹے وہاں لوگ کام کرتے ہیں، بس جو جماعت میں جڑے ہوئے ساتھی، اور باقی وقت زور کے وقت اپنے کام سے فارغ ہو کے کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے اور اثر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں، عشاء کے بعد تک اس کام میں مشغول ہوتے ہیں. محنت ایسی ہو کوئی بے نماز نہ رہے، محنت ایسی ہو کہ فی گھر ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلے. ہر مسلمان کے ذمے. پھر اگلا جملہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری قربانی پر ایمان، عمل اور تقوی کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی، اس لیے کہ تمہیں اشرف اور افضل شریعت دی گئی. مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف شریعت دی گئی، نہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اور اکمل اور اعظم شریعت دی گئی. اعظم کے معنی ہمیشہ کی شریعت دی گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہے اس میں تبدیلی، سب کچھ سکھا گیا. جو نبی کروٹ لینے کی دعا بتلائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استنجا سے باہر نکلنے کی دعا بتائے، استنجا خانے میں داخل ہونے کی دعا بتائے، چاند دیکھنے کی دعا بتائے، سورج نکلنے کی دعا بتائے، صبح اور شام کی دعا بتائے، ہر موقع کی دعا بتائے، ہر حال کی دعا بتائے. بیماری میں یہ دعا پڑھو، تندرستی میں یہ دعا پڑھو، پریشانی میں یہ دعا پڑھو. ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، قرضہ بہت ہو گیا، پریشان بہت ہو گیا. فرمایا اس دعا کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس دعا کو پڑھ لیا کرو 3 دفعہ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو صحابی کہتے میں نے پڑھ لیا اور ایسے مجھے اللہ پاک نے سمنگری دی کہ میں اب دوسروں کو دینے لگا. نبی امت کو اعمال دیتا ہے اور نبی امت کے دل پر محنت کرتا ہے. یہ دل جو ہے تقویٰ کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے. فرمائے اب تقویٰ ہاؤنا ہاؤنا ہاؤنا، تقویٰ یہ دل کے اندر کی بات. اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بلکہ یہاں تک آیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. جو آدمی زبان سے بولتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی بالکل جنت کے ایک بالغ قریب ہوتا ہے، لیکن زبان سے ایسا بولتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی جہنم کے اتنا قریب ہوتا ہے ایک بالغ. اب ایک بالغ کیا ہے؟ لیکن وہ اپنی زبان سے آخری وقت میں ایسا بول لیتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور میں 2 چیزوں کی تم اگر مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، ایک 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان اور شرم کا. فرمایا جو اللہ اس میں آخرت پر ایمان لائے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے خیر کی بات کرے یا چپ رہے. من
کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو تکلیف کرے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ شب برات ہو شب قدر ہو، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ قطع رامی کرنے والا ہے، اس کی نماز ایک بالغ کے اوپر نہیں جائے گی الا کہ وہ توبہ کرے۔ باپ سے قطع رامی کر لی، بیٹوں سے قطع رامی کر لی، بیوی سے قطع رامی کر لی، رشتے داروں سے قطع رامی کر لی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکات، اس کا حج، اس کی تبلیغ، اس کے 4 مہینے یہ اوپر تک نہیں جائیں گے، ناراض نہ ہو۔ ایک مجلس کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم ایک دعا کرنے والے ہیں، لیکن جو قطع رامی کرنے والا ہے وہ نکل جائے۔ نبی وہ صحابی تھے، وہ نکل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی خالہ کو ناراض کیا ہوا تھا، میں نے جا کے اس سے معافی مانگ لی، اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا، نبی دعا کی ہے، دعا نبی کی ہے، لیکن بیٹھا قطع رامی کرنے والا ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کتنی عام ہیں۔ معاشرت اور معاملات، علماء فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، ان میں 1/4 حصہ عبادات کا ہے اور 3/4 حصہ وہ معاملات اور معاشرت قضا اور ایک بارش کسی کی زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمین توق لگا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ایک دفعہ، اللہ بڑی گہری بات کی، فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیہات کے رہنے والے آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا دیہات کے رہنے والوں کے اندر ادب اور تہذیب اور اخلاق، مہمان نوازی وہ زیادہ ہوتی ہے؟ شہر والوں میں بھی ہوتی ہے لیکن دیہات والوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے دیہات ہیں ماشاءاللہ ہمارے، کسی وقت کوئی مہمان آئے ان کے پیشانی پہ بلتی پڑتی، جب بھی آئے، رات کے 1 بجے آئے، لیکن شہر میں ہوٹل کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مسجد میں ایک مہمان آتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، لیکن دیہات میں یہ بات نہیں۔ دیکھا اجنبی آدمی ہے، 2-4 آدمی ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے اس کو کھانا میں کھلا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے بھی اللہ نے ان کی تربیت کی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے دیہات کے ماحول میں لے جایا گیا۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کی رہنے والی تھی۔ دیہات والوں کی زبان میں فصاحت بھی ہوتی ہے، بلاغت بھی ہوتی ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، سخاوت بھی ہوتی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ کے دیہات کے رہنے والے آئے تو پوچھا آپ کے ہاں کیا ترتیب ہے بچوں کی تربیت کی؟
وہ دیہات والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے کی تربیت تو پہلے دن سے ہونی چاہیے، اذان پہلے دن دی جاتی ہے۔ بچہ عربی نہیں سمجھتا ہے، چاہے عرب کا بچہ ہو، اس وقت کیا سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کی معنی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی معنی کیا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی معنی کیا ہے؟ پہلی بات ایمان کی دعوت اس کے کان میں اس کو سنائی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب فرما رہے تھے 7 سال میں نماز کا حکم تو ہے، بچے کو نماز سکھاؤ، لیکن 7 سال سے پہلے بچے کو ایمان، اخلاص اور اخلاق سکھاؤ، یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ 7 سال سے پہلے۔ ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر تھے، آنکھوں کے بڑے ڈاکٹر تھے، چھوٹی بچی ان کی 5 سال کی جنا اسپتال میں، تو آنکھوں کے بڑے ڈاکٹر اور ماشاءاللہ دیندار آدمی تھے، تو مجھے ان سے کام تھا، میں ملنے گیا تو 5 سال کی بچی اس نے ساری چیزیں بتائی، دعائے درود، الحمد شریف، التحیات اور ایسے ماشاءاللہ اخلاق کی باتیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ اس بچی کی بڑی تربیت کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں بھائی، یہ سارا کھاتا ان کی ماں کے یہاں جاتا ہے، کریڈٹ ماں کو جاتا ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی، کیونکہ ماں کی گود پہلی تربیت کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو بھی دین سکھاؤ، عورتوں کے بھی ایمان کی فکر کرو۔ اور احسان صاحب فرماتے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت میں چل رہے ہیں، ہر ایک کو 6 نمبر سکھاتے ہیں، ہر ایک کو نماز سکھاتے ہیں، ہر ایک کی دعائیں قنوت سنتے ہیں، لیکن بھائی کبھی اپنی بیوی کی بھی دعائیں قنوت سنی؟ کبھی بیوی کو بھی 6 نمبر سکھائے، 6 نمبر کے فضائل بتائے، اعمال کی قیمت بتائی؟ وہ تو جب اس لیے فرماتے روزانہ گھر میں تعلیم ہو، گھر میں دعوت کے اعمال ہو، اس گھر میں فرشتے اتریں گے، اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر میں پھر دنیا کے تذکرے نہیں ہوں گے، چیزوں کے تذکرے نہیں ہوں گے، اس گھر کی نسبت نبی کے گھر سے ہوگی علیہ السلام سے، کیونکہ نبی کا گھر چیزوں سے خالی تھا لیکن اعمال سے بھرا ہوا تھا۔ نماز سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 چیزوں کی محنت ہے، ایک ایمان کی محنت، یقین کی، اور ایک علم کی محنت، اور ایک اللہ پاک کے دھیان کی محنت۔ یقین کی محنت یہ ہے کہ دل کا یہ وجدان ہو، دل کے اندر یہ بات داخل ہو، یہ کسوٹی ہے، اللہ میرے اندر بھی پیدا کرنا۔ آدمی 5000 کے نوٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے یا 2 رکعت نفل پر خوش ہوتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے۔ اگر 5000 کے 10,000 کے نوٹ کے ملنے پر خوش ہوا اور 2 رکعت پر خوش نہ ہوا، اب خود اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو خود پڑھے، اپنا ممتحن خود ہے، یہ اپنا مفتی خود ہے۔ دوسرے کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور یہ بھی فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے لیکن اس کو توبہ کرتے اس نے نہیں دیکھا، ظاہر میں اس کے حال کو دیکھتا ہے لیکن اندر سے وہ کتنا رو رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا دل کتنا رو رہا ہے، اس کے اندر کی کیا کیفیت وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، وہ
وہ اللہ پاک کا کتنا مقرب ہے ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کریں اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. وقولوا للناس حسنا، اس سے پہلے فرمایا وبالوالدین احسانا، اس سے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، پھر فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان. جہاں انصاف کی حد ختم ہوتی ہے وہاں احسان کا بارڈر شروع ہوتا ہے. جیسے ملک ہے، ایک ملک کا بارڈر ختم، دوسرے ملک کا بارڈر شروع. احسان کی آخر، انصاف کی آخر، انصاف کیا ہے؟ کسی نے ایک کو تھپڑ مارا تو دوسرا تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن احسان یہ اس کو معاف کرے. اور اللہ پاک نے احسان کرنے والوں کو محفوظ فرمایا، انصاف کرنے والوں کے بارے میں نہیں بتایا. ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فارس کے گورنر تھے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ملنے کے لیے آئے، بڑے آدمی تھے، نواب تھے. تو ایک نوجوان نے ان کا راستہ روکا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو دھکا دیا، ایک تھپڑ مارا اور اندر داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فارغ ہوئے. جب جوان کی باری آئی، اس جوان نے شکایت کی. وہ جوان جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، کتنا بڑا صحابی ہے یہ. اس جوان نے کہا کہ اس شخص نے مجھے تھپڑ مارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تمہیں مارا ہے؟ فرمایا ہاں، لوگوں کے سامنے مارا. فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے کہ فیروز یہ بات صحیح کہہ رہے؟ کہا صحیح کہہ رہے. کہا لوگوں کے درمیان میں بیٹھو، یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے. کرنا دیکھو، ایک مارا تم ایک مارو. وہ قریب گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو یہ شخص جو ہے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی کی. اس نے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آدمی کو قتل کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اب تمہیں چاہے اختیار ہے مارو یا معاف کرو. اس نے کہا میں کیسے حضرت اس کو مار سکتا ہوں. انصاف بھی بتلایا اور احسان بھی بتلایا. اور فرمایا کہ یہ چیز جو ہے صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے. بڑی قسمت جس کی ہوتی ہے وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں. حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ سنا. حاج عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک آدمی تو ایک جن سانپ کی شکل میں اس نے اس کو ڈسا، چھوٹا سانپ. اور ایک بڑے احسان کرنے والے آدمی کے پاس وہ سانپ آیا. اس نے کہا میں بھاگ کے آیا ہوں، مجھے چھپاؤ، اپنی جیب میں چھپاؤ، کیونکہ وہ آدمی آ کے مجھے مارے گا. حالانکہ سانپ کو مارنے کا حکم ہے. اور کہا کہ میں جن ہوں، سانپ نہیں ہوں. جیب میں مت چھپاؤ، مجھے منہ میں چھپاؤ. وہ دوسرا جو تلاش کرنے والا تھا وہ آدمی آیا ان کے پاس اور یہ کہا کہ بھائی کوئی سانپ تمہیں نظر تو نہیں آیا؟ انہوں کا دیکھ لو گے. چلے گئے. اب اس کو کہا کہ تم تو اب میں نکال دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی، میں تمہیں ڈس کے رہوں گا، میں تمہیں ڈسوں گا. شیطان جن تھا.
اسی دوران یہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دعا پڑھی، جو دعا فضائل اعمال کے اندر بھی آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ وہ کون سی ذات ہے جس کو پکارتا ہے آدمی اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب کسی تکلیف میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہ اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ اللہ اس کو شفا دیتا ہے، وہ اللہ پاک اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ اللہ پاک اس کو نجات دیتا ہے۔ وہ وہی اللہ ہے جو رزق دیتا ہے۔ بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو پچھلے 2 سال میں حالات آئے ایسے، اللہ پاک کیسے رزق دینے والے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 2 مہینے تک میرے گھر میں چولہا نہ جلا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ کیا حالات ہیں، شاید ایسے حالات پوری زندگی میں کسی نے نہ دیکھے، لیکن نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ اماں جان فرماتی ہے کہ پوری زندگی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ہمارے بزرگ بھائی عامر صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے، دیکھو اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنا منع نہیں ہے، اچھی سواری پر سفر کرنا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن جب اچھا کھانا سامنے آئے تو نگاہ شرم کی وجہ سے جھک جائے کہ ہمارے نبی کو ایسے کھانے تو نہیں ملے، ہمارے نبی کا ایسا گھر نہیں تھا، ہمارے نبی کی ایسی سواری نہیں تھی، نبی کی زندگی سامنے۔ اس لیے ولید بن عبد الملک کے غالباً ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی وسعت کی گئی اور امہات المومنین کے مکان توڑنے پڑے، کیونکہ مسجد کو وسیع کرنا تھا، 9 بیویوں کے گھر بالکل روزے سے متصل سے قریب تھے، تو صحابہ رو پڑے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، فرمانے لگے کہ کاش یہ مکان باقی رہتے اور آنے والی امت دیکھ لیتی کہ نبی نے اپنی زندگی کس مکان کے اندر گزاری، جس مکان میں صرف 4 قبریں آ سکتی ہیں، 3 موجود ہیں، چوتھی عیسیٰ علیہ السلام کی روح، اور اماں جان اس مکان میں رہی۔ نبی پاک علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 2.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر بھی وہی بنی، اسی مکان میں رہی۔ 11 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، وہ اسی مکان میں رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، پھر اس مکان کو چھوڑا کہ اب یہ نامحرم آ گیا۔ پہلا باپ تھا، یعنی پہلے شوہر تھے وہ محرم تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، اور دوسرے ابا جان تھے وہ بھی محرم تھے، اب یہ تیسرے نامحرم ہے۔ پھر اماں جان نے اس مکان کو چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد 48 سال زندہ رہی اور ساری زندگی علم اور دعوت کا کام کرتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد بنے، 5000 سے زیادہ حدیثیں اماں جان سے ثابت ہیں۔ عورتیں بھی دین کے کام میں پیچھے نہیں تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، ایک یقین کی محنت ہے۔ یقین سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک عمل پر زندگی بنائیں گے، عمل پر عزت دیں گے، نیک عمل پر، کیونکہ معاملہ آسان عمل کا ہے۔ 29 پارے کے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے بابرکت ہے وہ ذات
جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. موت کا ذکر پہلے، زندگی کا بعد ہے. زندگی ان کی شاندار ہوتی ہے جن کے سامنے موت ہو، اور زندگی ان کی برباد ہوتی ہے جن کے سامنے موت نہ ہو. اس لیے اپنے پروگرام میں موت کو ضرور شامل کریں. مرنے والی کی زندگی اور ہوتی ہے، جو آدمی جینا چاہتا ہے اس کی زندگی اور ہوتی ہے، مرنا تو ہے. پھر فرمائے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی، اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آسان عمل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو صحیح یقین کے ساتھ ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہو، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ہو، نبی والے علم کے ساتھ ہو، نبی علیہ السلام والے اخلاق کے ساتھ ہو، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو، اور ہر عمل کو دعوت کے نہج پر کیا جائے. نماز پڑھتے ہوئے نماز کی دعوت، ذکر کرتے ہوئے ذکر کی دعوت، علم سیکھتے ہوئے علم کی دعوت. اگر یہ سارے اعمال ہیں لیکن دعوت نہیں ہے تو یہ سارے اعمال محدود ہوں گے، دعوت کی برکت سے یہ پھیلیں. اذان دعوت ہے. باطل کا سب سے بڑا دائی شیطان ہے. جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے. 36 کوس یا 36 میل شیطان دور بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی، لیکن نماز کے وقت آ جاتا ہے. عمل سے پہلے دعوت ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ ہر عمل، ہر حال کے عمل کو پیشہ کرے. اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اس حال میں نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا. بیماری آئی، صحت ہے، بیماری ہے، تمنگری ہے، فقر ہے، غربت ہے، عہدہ اور منصب ہے، اور شوہر ہے. میرے ذمے بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو معلوم کرے. اسلام حقوق دینے کی دعوت دیتا ہے، حقوق لینے کی دعوت نہیں. یہ تو کہتا ہے کہ حق کو معاف کرو. میرے ذمے کن کن کے حقوق ہیں اس کو معلوم کرے، اس کا علم. نماز کا بھی علم، ہر عمل سے پہلے اس کا علم، نماز سے پہلے نماز کا علم. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے نماز کے فضائل کو سوچو. سجدے پر کیا ملے گا، رکوع پر کیا ملے گا، نماز کے انتظار پر کیا ملے گا، مسجد میں آنے پر کیا ملے گا. حاج صاحب عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد میں آدمی 12-13 نیتیں کر سکتا ہے، ہم تو صرف نماز کی نیت کے لیے آتے ہیں. یہ نیت کر کے آؤ میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں، میں اللہ پاک کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، میں مسجد میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد میں اللہ پاک سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد میں نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جماعت کی نماز کیوں واجب قرار دی گئی؟ اس لیے کہ اگر پوری جماعت میں ایک آدمی کی نماز قبول ہو گئی سب کی قبول. میں مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مسجد میں کوئی دین کا تقاضا ہوگا اس کے لیے بھی جا رہا ہوں، اور کوئی بھائی ہمارا نظر نہ آئے اس کی فکر. ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہر ایک کی فکر کرنا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت تھی. ایک جگہ شخص نظر نہیں آئے مسجد میں. پوچھا یہ کہاں ہے؟
وقت ہے گھر گئے، اس کی ماں سے پوچھا کہ سلمان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رات کو ایسی عبادت کی کہ اونگ آ گئی اور فجر کی نماز کے وقت ہو گئی۔ ایک آدمی نماز میں کم، اس کی فکر۔ ہمارے گشت میں 10 آدمی نہیں آ رہے، ہمیں اس کی فکر۔ ہماری تعلیم میں اپنا ساتھی نہیں بیٹھ رہا، اس کی فکر نہیں۔ بھائی تعلیم اپنے ساتھی کی نہیں، سب مسلمانوں کی ہے۔ تعلیم سارے محلے والوں کے لیے، گشت سارے محلے والوں کے لیے، یہ سہروزہ سارے محلے والوں کے لیے۔ پھر ایک اور شخص نظر نہیں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص کہاں ہے؟ میں اس کا نام نہیں بتاتا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت وہ تو مرتد ہو گئے اور ملک شام بھاگ کر چلے گئے، نکل گئے۔ تو فرمایا تم میں سے کون سی کس سے اس کی دوستی ہے؟ کہا کہ اس کو منا کر پھر لیا ہے، اس کی منت کر کے اس کو لیا ہے، مرتد ہو کر مرا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ان کا میری دوستی بھی اس کے ساتھ ہے اور میرے پاس تیز رفتار سواری بھی ہے، میں اس کو لے آؤں۔ وہ گئے مدینہ منورہ سے ملک شام، پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں۔ اس کے پاس گئے، ان کا دیکھو خلیفہ وقت نے تمہیں یاد کیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ ان کا میں ایمان پھر لاؤں گا، میری 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی مجھے دے دے، اور دوسری شرط خلافت مجھے دے دے۔ اس صحابی نے کہا دیکھو بیٹی کی میں ضمانت لیتا ہوں، حضرت عمر اپنی بیٹی تمہیں دے گی، لیکن خلافت یہ مشورے سے طے ہے، اس کا میں کہہ نہیں سکتا۔ واپس آ گئے، نہیں آئے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کارگزاری سنی، یہ ہے دیکھو دعوت کا کام کرنے والوں کا مثال، اس کو سن لیں، اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بات پہنچی کہ آپ کی بیٹی کو مانگا انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا میں نے ہاں کی، کہا ٹھیک کیا تم نے، کہا دوسری چیز وہ خلافت مانگ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا تم خلافت کے بارے میں بھی ہاں کہہ دیتے تھے، حضرت عمر کو کیا ضرورت ہے خلافت، وہ ہمارا خلیفہ بنتا تاکہ مرتد ہو کر نہ مرتا، عمر کو کیا ضرورت ہے خلافت۔ یہ ہے کام کرنے والوں کا مثال۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ہمارے رائے کے بزرگ تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، کہتے ایک دفعہ میں نے مجمع کو ڈانٹا، جو بیٹھے ہوئے تھے بیان سن رہے تھے، کسی نے ایسی بے اصولی کی، میں نے ڈانٹا ان کو، تو حاج صاحب سن رہے تھے کمرے میں۔ پھر حاج صاحب نے 1-2 دن کے بعد مجھے بلا کے، وہ بزرگ کہتے میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا، وہ خود فرما رہے تھے کہ حاج صاحب نے مجھے فرمایا دیکھو ہم جو رائے میں بیٹھے ہیں نا، اس مجمع کی برکت سے بیٹھے، ہمیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں اس مجمع کی برکت سے، یہ نہ ہو تو ہم کہاں کے بزرگ ہیں، ہم ان کی برکت سے بیٹھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں اپنی عقل سے کما رہا ہوں۔ کس کی کیا دعا لگتی ہے اور آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خاصا کسی کی کیا بددعا لگ جاتی ہے اور آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، کیا فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو، مظلوم کی دعا سے بچو، کہ مظلوم کی دعا وہ آسمان تک پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، چاہے مظلوم کافر ہو۔ تو نماز سے پہلے 3 محنتیں، تیسری
ध्यान की मेहनत। ध्यान में क्या है? हर वक्त ये इंतजार कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये कैफियत हासिल होगी अल्लाह पाक के जिक्र से। जिक्र में सबसे बुनियादी चीज कुरान पाक की तिलावत। नाराज न हो, 50 साल 60 साल 40 साल हो गए और कुरान की हमारे गुज़िश्ते के इसी मेंबर में कई उसने बयानात किए। कारी हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह कोयटा वाले, उनका ऑपरेशन हुआ, 5 घंटे का ऑपरेशन था घुटनों का। आधा धड़ उनका ऊपर का होश में था और आधा धड़ उनका बेहोश था, सुन था। डॉक्टर 5 घंटे में अपना काम करते रहे और कारी साहब ऑपरेशन की टेबल पर 8 कुरान पढ़ के 8 पारे कुरान की खत्म, 8 पारे कुरान में दिल लगे, नमाज में दिल लगे और दुआ में दिल लगे, दावत में दिल लगे। जो आदमी दावत लेकर नमाज पढ़ेगा, जिक्र करके नमाज पढ़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करके नमाज पढ़ेगा, सुबह और शाम की दुआओं का इत्माम करके नमाज पढ़ेगा, मखलूक के हुकूक देकर नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज शानदार होगी और आसमानों तक पहुंचेगी। फिर इस नमाज के जरिए से जो सहाबा ने नमाज पढ़ी, हम भी नमाज पढ़ते हैं, सहाबा ने भी नमाज पढ़ी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसी नमाज पढ़ो। ये नहीं फरमाया जैसे मैं कह रहा हूं वैसी नमाज पढ़ो, जैसे मुझे देख रहे हो वैसी नमाज पढ़ो। तकबीर तारीमा में हाथ कहां हो, कयाम की हालत में हाथ कहां हो, रुकू की हालत में मुजद्दिद अल-फानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रुकू की हालत में हाथों को फैलाना, उंगलियों को, और सजदे की हालत में हाथों को बिल्कुल मिलाना। फरमाया ये भी हिकमत से खाली नहीं है। सुन्नत तो बहुत बड़ी नहीं चीज, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना। कम अज कम जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कान सुने। बेहतर तो ये जो हम पढ़ रहे हैं हम समझे हम क्या पढ़ रहे हैं। कम अज कम दर्जा ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम सुने और ध्यान के साथ सुने। आखिरी दर्जा नमाज का यह है कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है। बकौल एक बुजुर्ग के पर मैं पूरी नमाज में एक दफा भी अल्लाह पाक का ध्यान आ गया, नमाज हो गई। और एक बुजुर्ग फरमाते अगर ईशा मगरिब की नमाज पढ़ ली तो समझ लो असर कबूल हो गई। ईशा की नमाज की तौफीक हो गई, समझ लो मगरिब कबूल हो गई। और हर नमाज को ऐसे पढ़ो ये मेरी आखिरी नमाज है। हम जितने बैठे हैं हम में से किसी को पता नहीं 1 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होगा, किसी को पता नहीं। लुक़मा अंदर निकले ये भी पता नहीं। हमारे यहां एक मेहमान औरत आई, हदीस थी हमारी, दस्तरखान पर हमारी औरतें कहती हैं दस्तरखान पर बैठी थी और लुक़मा मुंह में लिया और लेते ही गिर गई। और गुस्ल देते वक्त पता चला लुक़मा निकला नहीं था, अभी तक लुक़मा बिल्कुल हल्क में था, निकलने का मौका नहीं मिला और मौत आ गई। फज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने नेक लोगों की मौत के वाक़यात लिखे। किसी की कुरान पढ़ते वक्त मौत आ रही है, किसी की सजदे की हालत में मौत आ रही है, किसी की तहज्जुद के वक्त मौत आ रही है, किसी की तवाफ करते वक्त मौत आ रही है। हैरान की हालत में निकले, मदीना मुनव्वरा से निकले और अभी मक्का मुकरमा पहुंचे नहीं, हैरान की हालत में मौत आ गई। अब फरमाया कि ये जब क़यामत में उठेगा तो ये हैरान की हालत में उठे। रोजे की हालत में मौत आई, फरमाया जब अपनी कब्र से उठेगा सबको पता चला कि इसकी मौत रोजे की हालत में आई। फिर
پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بڑی بھی نماز سے پہلے یقین بھی ٹھیک کیا، دھیان بھی ٹھیک کیا اور علم بھی ٹھیک ہوا، لیکن اگر نماز کے بعد اخلاق ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز جو ہے اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور سارے اعمال یہ دوسروں کو دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ کسی کی زمین دبائی، کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ کیا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی پر طنز کیا۔ سورہ حجرات میں سارے احکامات بتائے، دیکھو کسی کو برے لقب سے مت کرو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹھو میں مت لگو کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا کرنا ہوگا، ولا تنابزوا ولا تناجشوا، کسی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو، کیا پتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ کسی کی ٹھو میں مت لگو، کسی کی غیبت مت کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اس بھائی کے جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھاؤ؟ دیکھیں سود کتنا بڑا گناہ ہے، سود اللہ نہ کرے، لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، خدا نہ خواستہ اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرنا، اور فرمایا مسلمان کی دل آزاری کرنا بدترین سود ہے، کسی مسلمان کے دل کو دکھ پہنچانا یہ بدترین سود ہے۔ مفلس کون ہے؟ جو سارے اعمال دے کر جائے۔ اعمال دے کر جانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عمل ایک ہے عمل کو کرنا، ایک ہے عمل کو محفوظ کر کے لے جانا۔ لے بھی گیا لیکن کوئی آئے گا کہے گا بھائی اس نے میری زمین دبائی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھے مارا، اس نے میری قیمت کی، اس نے مجھے ذلیل کیا، اس کے نیک اعمال اس کو دیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا مفلس آدمی ہے جو نیکی لے کر آئے گا، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس پر چڑھائے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ اور ہر آدمی کوئی بھی عمل کرے صرف یہ دیکھے کہ کس کے لیے کر رہا۔ یہ آدمی کا اندر کا اس کو مفتی بتائے گا، باہر والا مفتی نہیں بتا سکتا۔ آدمی کا اندر آدمی کو بتا دیتا ہے یہ عمل کو کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے تھے عمل کرنے سے پہلے، عمل کے درمیان اور عمل کے آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولتے رہو۔ اللہ کے لیے ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ کے غیر کے لیے فوراً توبہ کرو۔ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا۔ آدمی کے گناہ آسمان تک پہنچے، وہ اتنا ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرے گا، اس کو کوئی کچھ نہیں پاتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بس میں اپنی یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دو آدمیوں کے بارے میں اللہ پاک فرمائیں گے جہنم میں جاؤ۔ وہ دو نہیں ہوں گے، دو سے مراد کئی ایسے ہوں گے۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف جائے گا اور ایک آدمی جائے گا تو صحیح جا رہا ہے لیکن بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے، ارے بندے تجھے پتا نہیں جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، ایسے بھاگ کے تو جا رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تو آپ کا حکم نہیں مانا، آج تو مان لوں۔ فرمایا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ اتنے بڑے شکور ہے قدردان۔ دوسرے سے پوچھے گا تو بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا جہنم کی طرف جاؤ، بار بار پلٹ کے تم دیکھ رہا تھا۔ تو کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ودود ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ تو میں آپ کی اللہ خوبیاں جو ہے میرے ذہن میں تھی، میں دیکھ رہا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے۔
سے اللہ کو دل نہ دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تبلیغ کے اندر اس بات کی محنت کی جا رہی ہے اس اللہ کو دل دو، اللہ کے غیر سے دل نہ لگاؤ، آدمی برباد ہو جائے۔ اللہ کو دل دو، اللہ کے غیر، اس کا مطلب نہیں کہ بھائی جو اللہ کا غیر ہے اس سے سب چھوڑ دو، نہیں، اس میں بھی اللہ کے لیے لگو، اولاد کے ساتھ لگو اللہ کے لیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے بچے سے محبت کر تو تھوڑا رک جاؤ، اللہ کی نیت کر کے محبت کرو۔ ماں باپ سے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے جنت نہیں ہے، یہ جہنم ہے۔ تعظیم کرو گے جنت ہے، اور بے حرمتی کرو گے ماں باپ تمہارے لیے جہنم، تمہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ کے لیے کرنا۔ اور آخری بات میرے بھائی دوستو، یہ ساری خوبیاں پوری دنیا میں پھیلے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں ہم بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی مال والا نہیں بن سکتا، کوئی ڈگری عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن بیٹھے بیٹھے آدمی اللہ والا بن سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہی آسان ہے مشکل ہے؟ بیٹھے بیٹھے آدمی اللہ والا بن سکتا ہے۔ پچھلی زندگی پہ کرے توبہ اور اگلی زندگی کا پکا عزم کرے۔ توبہ دو چیز پر کرے، اے اللہ دین پر نہیں چلے، اور اے اللہ دین کی محنت نہیں کی، اے اللہ اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا باہر ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، کیا حالات سامنے آ رہے۔ ایک جماعت ایک ملک میں گئی، ایک دمشق کے رہنے والے کو لے کر آئی، جب اذان کی آواز سنی وہ رو پڑا، اس نے کہا 14 سال کی بعد میں نے اذان سنی۔ ابھی اجتماع کی بات ہے، یہ جو اجتماع گزرا اسی اجتماع کی بات ہے۔ ایک مکہ مکرمہ کے رہنے والے آدمی ہمارے بزرگ کے پاس آئے ملنے کے لیے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور ہاسٹل میں میرے کمرے میں، جس کو روممیٹ کہتے ہیں، میرے کمرے میں جو ساتھی تھے میرے وہ نو مسلم تھے۔ وہ اتنے بڑے خوش ہوئے، کتنا بڑا خوش قسمت آدمی، مکہ مکرمہ کا رہنے والا، کب ہے تو دوسرے ماحول میں تھا، اس کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، اس نو مسلم کا۔ اس نے حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس نے مجھے کہا کہ بھائی اب چھٹیاں ہیں کرسمس کی، تو بھائی 3 دن پکنک کے لیے چلتے ہیں، جماعت میں جانا تھا، پکنک کے لیے چلتے ہیں۔ پکنک کا نام لیا، اور ساحل سمندر میں ایک مسجد تھی امریکہ میں، وہاں 9 مسلم زیادہ تھے، تشکیل بھی وہیں پر کر لی، سیر و تفریح بھی کی، اعمال بھی کی۔ 3 دن میں اس کی زندگی بدلی، اور اس نے کہا میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا، اور اس وقت میری عمر جو ہے 22 سال ہے، اور میں نے پوری زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اور میں نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کا۔ اس حال جماعتیں جو اندور کی چلتی ہیں، کن کن علاقوں میں چلتی ہیں، کہ بیرون جماعتیں جاری۔ ایک جماعت ایک آدمی کے پاس پہنچی، 75 سال اس کی عمر، رو پڑا ہوا۔ اس نے کہا تم تاخیر سے آ گئے، دیر سے آ گئے، میری 5 بیٹیاں تھیں اور 5 میں نے غیر مسلموں کو دے دی۔ 75 سال میری عمر، عبد المجید اس کا نام تھا۔ اس نے کہا میری نسل سے اسلام ختم ہو گیا۔ اس نقل و حرکت سے مسلمان میں ایمان
ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان پھیل رہا ہے، اور غیر مسلم ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ جب سے وہ امت نے نقل و حرکت چھوڑ دی، مسلمان کا اپنا ایمان اس سے چھن گیا اور غیروں کا اسلام میں داخل ہونا بند ہو گیا۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جانا ہے اور اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر جانا ہے۔ ایک صحابی ہے عقبہ بن نافع، اس زمانے میں یہ یورپ دریافت نہیں ہوا تھا، بالکل مراکش کے آخر میں پہنچے، اس طرف اسپین ہے، اس طرف جبل طارق ہے اور اسپین کے ساتھ فرانس ہے۔ اتنے مدینہ منورہ سے نکلے، اردن پہنچے، اردن سے شام میں پہنچے، شام سے مصر میں پہنچے اور مصر سے الجزائر میں پہنچے، الجزائر سے تیونس میں پہنچے، تیونس سے پھر مراکش میں پہنچے جس کو مغرب کہتے ہیں، اور ساحل سمندر پہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں، میں تیرے نبی کا پیغام وہاں بھی پہنچا دیتا۔ ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ غم کوئی بغیر کلمے کے نہ مرے، اور ہماری صلاحیت دین پہ قربان۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو یہ چیزیں ساری دنیا کی یہ مٹی سے بنی ہیں، یہ جہاز لوہے سے بنا ہے، لوہا زمین سے نکلا ہے، مٹی سے نکلا، اڑنے والا جہاز ہو یا تیرنے والا جہاز، چاہے وہ ایٹم بم، چاہے دنیا کی جتنی چیزیں یہ زمین سے نکلی مٹی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو لیے بغیر، جو اپنی صلاحیتوں کو اللہ پاک کے لیے بغیر مٹی پر لگائے گا، جیسے مٹی بے قیمت ہے، اللہ پاک یہاں یہ بے قیمت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگائے گا، اپنی جان کو دین پر لگائے گا، بھائی جان ہے جان لگاؤ، مال ہے مال لگاؤ، مال نہیں ہے تو جان لگاؤ۔ جماعتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، ایک آدمی ایسے 6 آدمی کہتے پاکستان میں، آنکھوں سے نابینا، کان سے بہرا اور زبان سے گونگا، 4 مہینے انہوں نے لگائے۔ پیروں سے معذور تو آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، جماعت میں چل رہے، آنکھ سے بھی نابینا، کان سے معذور، سنتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن خیرونہ بھی لگا رہا ہے، 4 مہینے بھی لگا رہا ہے، چلہ بھی لگا رہا ہے، اپنے گھر کی بھی پابندی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نعمتیں کتنی اللہ پاک نے ہمیں دی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگائے وہ سب سے پہلے 4 مہینے لگائے۔ پہلی فرصت کی بات نہیں، فرصت کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تفرغ، کیا معنی ہے؟ تو فارغ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے، پھر میں تیرے سینے کو سارے غموں سے آزاد کروں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا پھر سارے غم تجھ پر میں ڈال دوں۔ اس کے لیے فرمایا بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ جلد سے جلد 4 مہینے کے لیے فرمائے۔ جی ماشاءاللہ۔